ہن میں بڑی ہی محبت نال عقیدت نال استقبال کر سو کھڑے تھے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے رسالہ علماء اہل سنت علماء اہل سنت ٹائم ویسے کافی تھی چکے بٹ ڈاکٹر الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم نال این علاقے دا ہر بندہ جان دے تے میں کوئی فخری انداز میں نہیں آدھا کھڑا 8 سال لاکے میں درس نظامی مکمل کیتا ہے تے انہیں شکریہ دے بیچ میں کچھ احباب کو گفٹ پیش کرنا چاہتا تو سب تیاری ہے داد دے انہوں واسطے میں کو باطل عقیدے تو ہٹا کے گمراہی والے طریقے تو ہٹا کے امام احمد رضا خان محدث بریلوی دا عقیدہ دیتے مرانا کہہ رہا بتا ہے اگر آقو دم انہیں نہ دھنا چاہتا تیاری رکھنگی نا انہیں نہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد صادق باروی سے خطیب اعظم ضلع لئی انہاں میں کو ایک عجیب عقیدہ آئی چونکہ میں دا قرآن و حدیث نال پورا اللہ دا شکر ہے تحقیق کی تھی میں کو پتا چلے قرآن تے حدیث نال چمکتا ہویا عقیدہ کہہ رہا ہے تے باطل عقیدہ کہہ رہا ہے اور میں سٹیج تے کھڑ کے علماء دی موجودگی دے اندر اگر کوئی سارے عقیدے دے ہوتے ائمہ دے اناف کے مطابق کوئی بھی طلع کرنا چاہے انشاءاللہ اسا ہر وقت ہر ٹائم اپنے عقیدے دے ہوتے دلائل دے اور واسطے تیاری سے انہاں کوئی نام دے اور واسطے میں آئے ہوئے اپنے مہمان حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری صاحب کو تکلیف لیسا تے انہوں نے نالی حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ خواجہ قاسم باروی صاحب آپ تشریف دینا ہو تے سارے مہمان میرے قاری صاحب حضرت علامہ مولانا قاری محمد صادق باروی صاحب کو گفٹ پیش کر سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ لاؤ نا یار نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ قاری صاحب کو ہار بھی تو ویسے تو گفٹ پیش کرے نعرہ لاؤ یار نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ بے حد مشکور مہمان سی وقار دا کہ انہوں نے سادے قاری صاحب کو انعام نال نوازے انہوں نے نال ہی میں اپنے دادا جان سارے سمجھتے ہیں کہ جس طرح مرضی ہوئے جاٹ لیکن خدا دی قسم عقیدے دا پکا ہو جس طرح مرضی ہوئے ایسا عالم میں بڑھ منو نا امام فخر الدین رازی کو شیطان آیا دلیل گنن واسطے 313 دلیل نیتا انہاں شیطان کو حضرت امام فخر الدین رازی 313 دلیل نیتا واتیو آدھر یا نہیں یار ہی نہیں ہوں اور دلیل دیں دے رہے تے اسی طرح آپ کے پیر آقا فخر الدین اقاق اساں دلیل تو بغیر رب کو مننے اسی طرح کہ جاٹ دی گالے جاٹ کول پوچھا گیا یار تیرے کول کوئی عقیدے دا سوال کرے تو دلیلہ دے سے یہیں میں دس رہے سے وہ کہ یار میں کو کیری دلیلہ دی روڑ ہے میرا خدا بھی سچا میرا رسول بھی سچا اس وجہ تو جٹاں دا عقیدہ خدا دی قسم پکا ہوتے میں دادے دادی شکریہ ادا کرے سا انہا خواجہ فقیر محمد الباروی الحسنی دی نسبت نال میں کو لاہور بھیجنے انہا دا ہی بڑی کاوشی کافی نہ کوشش کی تھی کہ یار اگر تسا اہل سنت و جماعت حنفی دے بریلوی دے مدارس نہیں پڑھاونا تب بچے کو بکریاں چراؤ یا بات بھیساں چراؤ اس وجہ تو انہوں کو میں گفٹ پیش کرے سا دعوت لے سا حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری صاحب انہوں نے نالی صاحبزادہ خواجہ قاسم الباروی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ علماء اہل سنت آسان علیہ پیر بارو شریف انہوں نے نالی اپنے والد صاحب انہوں کو میں دعوت لے سا کہ جس طرح انہوں گزارا کیتے زندگی دے اندر رہے کے آلوہ نال چٹنی نال جس طرح انہوں گزارا کیتے لیکن خدا کی قسم ہے اگر پیسے ادھار ہی چاہونے پیدا تو سا کو چاہ کے پڑھائے
اس وجہ سے میں انہوں نے شکریہ ادا کرے سا احسان تو میں کہیں بھی مکمل نہیں کر سکتا ادا نہیں کر سکتا لیکن ادنا جہاں گفٹ ہے انہوں کو میں پیش کرے سا انہیں واسطے میں دعوت دے سا خواجہ صاحب کو بھی ڈاکٹر صاحب کو بھی انہوں کو گفٹ بھی پیش کرو ہار بھی پواؤ تو میری طرف دستار بھی انہوں نے سیر تے باندھ لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ سٹیج ہوتے تشریف گناؤ نعرہ رسالہ اور بیاں بھی میں دوستاں کو دعوت دے سا جس طرح انہاں دین واسطے میں کو پڑھائے تساں بھی اپنے بال پڑھاؤ استانہ علیہ پیر بارو شریف استانہ علیہ پیر بارو شریف استانہ علیہ پیر بارو شریف نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری اس وجہ تو انہوں نے شکریہ ادا میں نہیں کر سکتا احسان بھی نہیں لے سکتا لیکن میں سوچے اتنا جی میری طرف گفٹ ہے ایک قبول بھی کریں ساڑھے واسطے دعا بھی کریں اللہ پاک سکوں آئندہ بھی دین دا کام کرنے دی توفیق عطا فرماوے تے انہاں دا پر کام کرنے دی توفیق عطا فرماوے اپنے مہمانوں دا بے حد مشکور ہاں شکر گزار ہاں بہت ٹائم گزر گئے ہن میں ڈاکٹر صاحب کو دعوت دے سا کہ آپ آؤ اور اپنے خطاب نال ساڑھے دلوں کو منور فرماؤ انہوں نے آمد تو پہلے قبر زوردہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ محترم جناب فیاض صاحب نے میں شکر گزار ہوں جنہ ہی پروگرام دے اندر خصوصی دلچسپی بھی کیتی ہے حصہ بھی پاتے اسی طرح دیئے ہوئے جرے دوست ہیں نا کہ ٹائم زیادہ درکار ہے برحال میں ڈاکٹر صاحب کو دعوت ریسا آپ اپنے خطاب موعظ حسن نال سارے دلوں کو منور فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نعمت اللہ ایک باری سارے محبت ذوق نال اچھی پڑھو یا بھامے حولی ایک باری پڑھ سارے لیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نعمت اللہ اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور سراپا نور امام الانبیاء شفیع روز جزا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعا ہے رب ذوالجلال اج دی حسین روح پرور عالی وقار بزم قبول و منظور فرمائے اس پاکیزہ اور حسین بزم دے اہتمام تے
منتظمین نو حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلیمان باروی خالق کائنات اس نوجوان نو ڈھیر ساریاں برکتاں والدین دا سایہ سلامت رکھے اس نوجوان نو خالق کائنات اہل سنت اور عقائد حقہ دی ترویج و اشاعت دا باعث بناوے اللہ اس بزم دے صدقے بیماراں نو شفا مرحومین مسلماناں نو کروٹ کروٹ جنت پاکستان نو عزت و کامرانی نظام مصطفیٰ دی بہار اسلام نو غلبہ اہل سنت نو اتحاد تے توانو اچھی سبحان اللہ دی توفیق صدر مجلس میر محفل پیکر خلوص و محبت پیر طریقت رابر شریعت جگر گوشہ محسن اہل سنت حضرت صاحبزادہ خواجہ محمد قاسم حسین باروی صاحب دامت برکات ملالیہ انتہائی جلوہ گر سٹیج تے معتبر علماء کرام گرامی قدر بزرگو اللہ دا فضل و دا کرم و دا احسان جس نے سانو اسلام جیسا سچا سچا عالمگیر دین عطا فرمائے تھوڑا جا ہولی اکھڑی ہے سبحان اللہ آواز باز بھی جانی چاہیے اسلام سے دامن نال بہت ساریاں جماعتاں بے شمار فرقے لا تعداد فرقیاں انگنت جماعتاں تے بے حساب لشکر موجود نے او دا کروڑ ہزار شکر جس نے اسلام دین دے دامن وچ بالکل پرفیکٹ ایڈجسٹ قرآن و حدیث دی خوشبو اصحاب رسول دی محبت آل رسول دی مودت تے اولیاء کاملین دی صحبت تے قربت والا سچا تے سچا عقیدہ آل سنت و جماعت عطا ہر عقیدے تے نظریہ لے کولو اپنے اپنے دلائل موجود نے تے گھومنے بھی چاہیے کسے کول صراط مستقیم ہے کسے کول تقویت الایمان ہے ساٹھے کول اللہ دا قرآن سانو ادھے فخر ہے اللہ اس سے تے زندہ رکھے اس سے تے اللہ موت عطا فرمائے اچھا میں جنہیں دین پڑھے لٹریچر پڑھے او دے وچ میں یہ پڑھے کہ سر ہلامن نلو زبان ہلامن نلو ثواب زیادہ ہے میرا خیال ہے سمجھ گئے ہو بس اتنا کافی ایک میں کو جرسے تو ہے میں تھوڑی جی عادت ہے اور بھیڑی آکھو چنگی آکھو جیڑا بندہ محفل ہے چپ روے کدے کدے ہو دے کلو میں 6واں کلمہ سنتا ہوں اے ہمیں میں نے عادت ہے کوئی دنہ کے اٹھتے بندہ بچ بھی سکتا ہے بچن دا حل کی ہے سوکھا نے اس کا کی میں بچ سکتے ہو تم پکا لو صحیح رات میں ایک پروگرام میں چاکیا میں 6واں کلمہ سننا ہے عالم اسلام دے بہت حسین قاری بین الاقوامی شہرت یافتہ بڑے پیار علیہ قاری کرامت علی صاحب باندھے نے منڈے نو میرا موبائل دے میں 6واں کلمہ پکا لما نال میں بیٹھا عرض کر رہے ہیں برادران اسلام سچا کی سچا مذہب عقیدہ اہل تھوڑا جا ہولی بولو اہل اچھا جڑے ایسا سننی ہے ایسا پیرہ دا بڑا حیاء کرنے ہے نا جڑا بندہ پریشان ہوئے موتر لے کرے باقی دی گل ایسا پیرہ دا اس اندر سو بھئی کیوں حیاء کرنے ہیں انہاں سانو مارکیٹہ دیتی ہیں سانو انہاں کو دبئی اس پلازے دیتے ہیں علی علی بولو سانو انہاں کو قطری شہزادے آلہ خاتہ دیتے ہیں ایسا پیرہ دا حیاء نسل در نسل کیوں کرنے ہیں کیونکہ سانو انہاں سچا دین دیتے ہیں سچا تو سچا لیکن گل سنو پریشانی علی گل کو نہیں ایسا انسان ہے
تے انسان قدم قدم تے خطا کردا ہے. اساں بحیثیت انسان تھوڑا جہا سانو بھی تجزیہ تے غور تے تحقیق بھی کرنی چاہیے بھئی جیڑا بزرگ سانو سچا عقیدہ دے کے گئے ہیں کیا اساں اس سے تے ہیں یا خدا نخواستہ کتے تھڑک پھڑک گئے ہیں. سانو بھی غور کرنا چاہیے میں تڑے نہ پھریے. انسان ہے ممکن ہے کسی جگہ تے خطا کھا دی ہوئے تو غلط راہ تے نکل پہ ہوئی ہے. بننے ہی غلط ہے کوئی سڑک ہی غلط ہے کوئی پورا دا پورا روٹ ہی غلط ہوئے. اس واسطے غور بھی کرنا چاہیے تحقیق بھی کرنی چاہیے. کہ تحقیق تے جستجو ضروری ہے. سارے برامہ دا کیسا کیونکہ لڑاکو تو ہے نہیں ایسا ہے پڑھاکو. لڑن تو سانو وال لاندہ ہی نہیں. یہ کدے لڑن والا شغل کریے جیسا آغاز ہی گورنر تو کرنے ہیں. پھر ایک دم بھی بولی دے بھی نہیں پورا دا پورا جڑا میں سٹور ہوتا ہے تو سارا مقاو کے سال ہے نہیں. سبحان اللہ. کہ جی اگر ٹھنڈے ہو گئی ہے تو سادہ مزاج ہے ہونے چلو نال دے بندے جو سبحان اللہ آنکھ دیتی ہے میرے بندوں بھی ہو گئی ہے تو تاجے دینا سنیا دا اللہ سلامت رکھے. غور کرنا چاہیے بھئی عقیدہ ساڑھے ڈھیر سارے بزرگ لوگ لگے پھر دیں دائرے ہر بندہ اپنے اپنے عقیدے دی گل کر دیں. اساں نے آپ کوئی معیار قائم کر کے ایک کوئی ایسا معیار قائم ہوئے جیدے نال اسی اپنی لائنہ سدیاں کریے ہوندہ کہ نہیں. اچھا یہ جڑے ذمہ دار انہوں نے بننے سدھے کرنے واسطے کوئی بلا ہوندی ہے زمین سدھی کرنے واسطے کوئی شے ہوندی ہے. ہر بندے دی کوئی نہ کوئی شے ساڈے کولو اپنی لائن اسا کرنی ہے چیک عقیدے والی لائن ہے. اسا یہ دیکھنا ہے کائنات وچ عقیدے تے عقیدت دا معیار اللہ نے جنہاں نو قرار دیتا ہے وہ ہے مصطفیٰ دے یار. اس لیے اسانیا خواجہ فقیر محمد صاحب ہوئے بارو شریف ہوئے سواگ شریف ہوئے جگی شریف ہوئے اسانیا توڑیاں قبرہ مسدیاں رمین سانو کسا فنکاراں گلوکاراں اداکاراں تے بیماراں والا عقیدہ دے کے نہیں گئے مصطفیٰ دے یاراں والا دے گئے. اس عقیدے تے سی قائم ایدے تے قائم رہنا ہے. تے 5-7 بندیاں تے میری نظر ہے جنہوں کل میں 6 کلمہ سننا سارے کل تو میں سن نہیں سکتا. گرامی قدر بزرگو تے اس معیار لئی قرآن نے مقرر فرمایا مصطفیٰ دے صحابہ تے سارے صحابہ سچے بھی نے تے سچے بھی نے تے خدا دی قسم سب تو اچھے بھی نے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا فرمایا جدوں نانو آکھیا جاندا ایمان لے آؤ ایمان کافر مشرکاں دے کنج ایمان لے آئیے. فرمایا جویں ابو بکر عمر عثمان طلحہ زبیر مصطفیٰ دے یار ایمان لے آئے نے انج ایمان لے آؤ. اگوں ایمان قوماں دی انج لے آئیے جویں چلے دے دیوانے کملے لے آئے نے. قرآن نے ایوی معیار دتا ہے نبی تے ایمان تے محبت تے غلامی دا تصور انجو ہے تو نہ انداز ویک لو کیا آنکھنے تک دیوانے تے چلے. لیکن اندازہ کرو یاریاں تسا بھی پال دے ہو اسا بھی پال دے ہیں لیکن قادر مطلق دا بے نیاز دا رنگ ویکھو. اونا بیمانہ آکھیا نبی دے یارانو کملا کہ رب نے آکھیا محبوبہ تو جواب نہیں دینا جواب میں دینا ہے. فرما اللہ خبردار نبی دا دیوانہ غلام جھلا نہیں تو تھا پاگل ہو.
فرمایا جڑا مننے او جھلا ہو ہی نہیں سکدا اسا پاگل ہو جڑا نبی نو نہ مننے قرآن دا الا انہ مصطفیٰ ولکن لا یعلمون نبی دا دشمن پاگل ہے جھلا ہے انہوں کو ہے پاگل ہو کچھ لوگ سیانے پڑھ دیں جناب اسا سیانے ہیں سیانہ وہ جڑا نبی دا ملنگے سیانہ وہ جڑا نبی دا نوکر ہے جڑا کملی والے دا غلام ہے سیانہ حضور دا نوکر تے دیوانہ ان کائنات ایمان دا معیار سارے صحابہ سوائے موجودی دے باقی سب نے یہی بات بیان کی دیئے کہ معیار ایمان مصطفیٰ نے صاحب میں زیادہ تو نہیں پڑھ سکیا صرف 57 مفسرین نے پڑھے ہیں صرف موجودی صاحب اختلافی نوٹ لکھا ہے باقی سب نے لکھا ہے معیار عقیدت ایمان دا مصطفیٰ دے صاحب حضور دے صحابہ ایمان دا معیار تے سارے قرآن نے خدا کیا نا کہ وہ لوگ نے جنہوں نے اللہ نے چنیا تے چنے انجے انہوں اللہ نے پھر پوری کائنات کو فضیلتہ تے اعزاز عطا فرمایا کیڑی کیڑی چیزیں اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وأولئک هم عظمت معیار نے درجے بلند فرمایا انہاں دا معیار عظمت کی ہے ایمان اعلی ہجرت اعلی جہاد یہ ترے کیٹیگریز ایسی نے جڑیاں پوری امت وچ نبی دے یار صحابہ اچھے پھر انہاں وچ سارے اعلی ایمان ہجرت جہاد پھر انہاں تیناں درجیاں وچ کون آئے ایمان وچ ہجرت جہاد وچ او دا نام ہے خلیفہ بلا فاصل ابو بکر صدیق صرف گنگے بندے نو معافی ہے سبحان اللہ ایمان ابو بکر آلہ ہجرت ابو بکر آلہ جہاد ابو بکر آلہ کہ میں ایک ہی عرض پیا کرنا 1400 سال بعد تیرے اس پنڈ دی مرکزی مسجد اندر تینوں میں نو دین دیتا تو سوا لے ہولی ہولی بول سواگ والے بارو والے جگی والے سلطان باہو والے سانو عقیدہ تے نظریہ دیتا انہاں لوگاں کیونکہ سانو مارکیٹا دکانہ نہیں دے گئے نبی دا دین دے گئے اسانے آؤ میں نہیں آندا خواجہ فقیر محمد والی فکر میں نہیں آندا خواجہ غلام اکبر والی فکر میں نہیں آندا توسا والی نظر میں آندا آؤ ذرا الائنمنٹ چیک کر لو جے تیرے میرے عقیدے دی تار ابو بکر نال ملدی ہے قسم رب دی پھر سچے ہے کہ تھوڑی جی کڑ بڑے تے رولا نہ پا لڑائیاں نہ کر میں نو برا آکھ میں نو گال مندہ کٹ لیکن گال دا انکار کرنا کر یہ تن میں چنگا نہیں لگدا تے وکھری گل ہے جے میری گلت کو جھولے تے تو کھڑا ہو کے آکھ سکنے عقیدہ تیرا بھی تے میرا بھی رکھنے سدھا ابو بکر والی فکر تے اقبال کو شروع ہونے اقبال آدھا مانی ہے حرفم کنی تاکیق اگر نگری باقیدہ صدیق کا گھر قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی اقبال آدھا ذرا اریو میں تنو ابو بکر دی اینک دیما عمر دی اینک دیما عثمان علی دی اینک دے مڑ بیک کہ تو ابو بکر دے عمر دے فلسفے نال بیٹھے گا تنو خدا تو بھی مصطفیٰ پیارا نظر آئے گا دل کرے لاوے فتوائی کہ میں نے اکثر آنا جیڑی قوم نو حالی تک اقبال سمجھ نہیں آیا وہ نو آمنہ دلال کی میں آئے گا تھوڑا جہولی بولو آؤ ذرا
رکھی ابو بکر والی فکر تے نظر جدہ ٹھیک سبحان اللہ کتاب دا نام نمبر 1 ابن عساکر امام ابن عساکر نے لکھیا نمبر 2 علامہ سیوطی نمبر 3 زرقانی علی المواہب اور اگلی کتاب ہمیں پچھلیاں بھول جانا اے نہ بھولنا اگلی کتاب دا نام تکریم المؤمنین صفحہ دا نمبر 11 واسا کھبا لائن تریجی فاران اکیڈمی دکان دا نمبر 18 بازار اردو سٹریٹ غزنی شہر لاہور صوبہ پنجاب اور بندے دا نام ہی سنو نواب سید صدیق حسن خان بھوپالی میرا جگرہ کلیجہ بھی میرے ایڈا لمبا نام ہے لے سگنا بھی ہوگا دیکھ لو کہ پہلا بندہ بر صغیر جڑا خان بھی ہے تے سید بھی ہے تھوڑا جہولی بول رہا میں ایڈیٹے بھی جرا نہیں کردا خان بھی ہے نال سید بھی ہے اچھا کونے لکھیا تکریم المومنین آندھن کھن سن فکر ابو بکر صدیق تیم دا سردار بھی ہے بین الاقوامی تاجر بھی ہے مکہ دا چیف جسٹس بھی ہے تجارت دی غرض نال شام گئے تے شام ایک ویکھیا خواب سورج تے چن آیا میں جھولی اچ پایا روشنی نال پوری کائنات منور ہو گئی پوچھیا کوئی سیانا بندہ راغب خواب دی تعبیر دسن والا انہاں کیا تارک الدنیا بندہ فلانی جگہ تے راغب موجود ہے تعبیر دس دے پرفیکٹ ابو بکر چند قافلے دے ساتھی لے کے اپڑ گئے خواب ویکھیے انہیں کیا دس دیتا خواب انہیں کیا نہ کیے لے کے جامن اللہ بندہ حیران ہو گیا دا آج تک خواب دی تعبیر پوچھن لگیا دسن لگیا نہ نہیں پوچھیا آج اپنے سٹائل بدل دیتے نہیں نہ کیے ابے دا نا قوم کیڑی ہے آیا کتھو ہے جدو ساری گلا پوچھ کے تے انہیں آکھا مڑ جب بھی پائی آندھا فَإِنَّهُ لَبَاسُ بِشَّمْ مِنْ قَوْمِكَ تَكُونُ وَزِيرَهُ فِي غَجَاتِهِ وَخَلِيفَتَهُ مِنْ بَعْدِ وَفَاتِهِ اے ابو بکر مبارک ہوئی مکہ وچ انسان کامل محمد عربی اعلان نبوت کروا گئے اے بھی ظاہری حیات وچ تو مشین ہوگا او دے رسال تو بعد بھی ساری امت دا پیر ہوئے گا ابو بکر پاک نے سنیا ابو بکر نے جان دے تو پہلے ہم کہ اعلیٰ حضرت بھی ایسی شخصیت خدا دی قسم بابا بھی اینج ہوتا مار کے سمندر چو موتی کٹ دے کٹ دھوڑ دے اعلیٰ حضرت فرمان دینے ہو بھولے نے ربو ہے میں نے کتابہ چکاچک ماری پھرو پہلا مسلمان ابو بکر کے لیے پہلا مسلمان ابو بکر کے لیے رولا ہی نہ پاؤ اعلیٰ حضرت فرمان دینے بندے بڑھو پہلا مسلمان ابو بکر علی اللہ رولا نہ پاؤ اے دو میں ہونے جڑے پہلے مسلمان ہی نہیں پہلے تو مسلمان تھوڑا جا حولی سبحان اللہ کرے یہ دو میں کینے پہلے تو کینے ابو نعیم دے حوالے نال جو بندے بڑے سرخیل نے لکھیا انہیں کیا ابو بکر نے کیا جو دعائے نہ اگلی گل میں دونوں باتیں سنا ابو بکر پاک پہ کیا گئے مکہ والقافلے دی کامیابی تجارت ختم طور پہ ایک اعلان ہو گیا سرکار فرمایا میں اللہ دا نبی حکم اعلان کرو میں کر دیتے مکہ دے سارے وڈیرے چودھری کٹھے ہو گئے انہاں کیا سیکنڈ بندہ شرافت امانت صداقت وچ حضور تو بعد سیکنڈ پرسنالٹی دا نام ہے ابو بکر اور رل کے چلیے تے پرسنالٹی کلیش ہوندا ہے عموماً بندے انہوں آکھئے بھئی وہ آندہ میں نبی ہاں تے کوئی نیگیٹو ریمارکس تے ضرور دے سی نہ ہو
وہ سارے بن پھب کے گئے ابو بکر نو لبیے گھر گئے پتہ چلیا تجارت دی غرض نال گئے لیکن واپس مڑ کے آئے پتہ چلیا قافلے والے دسیا ابو بکر دا قافلہ ٹر پیا یقینا راہ چوسی انہاں کیا پچھلی جگہ تے پڑاؤ پوری دی پوری جماعت کافران دی بھج پئی ابو بکر نے راہ چ ڈک کے آندے نی گل سن تیرے یار نے نواں کم دکھایا آندا میں نبی ہاں آکے تیرے بیلی اے ہوے جڑا بچپن تو یار ہے 7 سال دی عمر تو یارانہ ہے کتنے 5-7 سال دی عمر تو یارانہ ہے ایڈی نکی عمر ہے حضور گھر وچ انہاں دیاں گلاں کردے ہن او گھر وچ حضور دیاں گلاں کردے ہن بلکہ جدو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نال نکاح ہویا تے حضور نے فرمایا چاچا ابو طالب نو چاچا جی کون کون چلے رشتے واسطے انہاں کیا فلانے فلانے فرمایا ایک میرے والو میرا یار بھی لئی جاؤ میرے والو یار بھی ابو بکر گیا سادات نو کروڑا سلامت تواڈی مقدس نانی پاک دے نکاح تے رشتے کراون والے ابو بکر شامل ہی نے جدو گئے ہو سن تے تو انہوں پتہ ہے جدو اگلے پوچھ دیتے ہیں نا جوان کی کردہ ہے رشتے پوچھ دے نا تے میرا خیال وجدانے اندر تو سا گل چنگی نہ لگے تو نہ رکھنا میرے کل ہے میں لئی پھرا گا میرا خیال ہے جدو انہوں پوچھو انہوں جوان کردہ کیے تے ابو طالب فرمایا انہوں دے یار نے پوچھو تے ابو بکر آکھے انہیں کیڑی کیڑی گل دسا پوچھو میرا یار بنجر زمین تے قدم رکھے حالی قدم چیندہ نہیں سبزہ اوگ پہندہ ہے یہ کسے سکے درخت تلے بوے میرے یار دے بمن بھی دیرے سبزہ اوگ بھی پہندے تے درخت دیا چھاواں بھی آ جاندی تے جڑا اٹھ تے جانور کسے دے قابو نہ آوے کہ میں یار دے نامے لاما اینج سر چکدا نہیں جڑے بیمار ہو اللہ تعالیٰ شفا دے دے کہ ہن میں ذہنی طور تے تیار ہاں کلمہ سنن لئی شرط میں واپس کوئی نہیں لئی ایک بندہ تو بالکل میرے سامنے بیٹھے میرا دل کردہ نال ہو دے قلوب جنازے علی کی یکلی سنا تے اس تو بعد دعا قنوت ہوئی سنا بڑا جی حولی بولو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدو واپونا پورا قافلہ لیا شام رائے پہنچ گئے ابو بکر یاراں دا میں نبی ہاں ابو بکر اندر مرتبہ پیر کے یہ یار او نہیں ہوندہ جیڑا یار دے سامنے آکے واہ 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 تو پچھو آکے ذرا اپنی گل تو آنی تھی کہ تے کمین پن ہے یہ یاری تھوڑی ہے یار دے سامنے آکو میری جان قربان تے او دی کنڈ پچھو کوئی گل کرے یار تیرے یار تے خامی ہے تے مڑو دے نال جڑ جاؤ یہ تے چول پن ہے یار ہوئے جڑا کنڈ پچھانے انہاں آکھا تیرا یار آندہ میں نبی ہوں ابو بکرن کہ تو انو شک کے آکے اعلان کر دیتا سو آکے ہاں آکے خدا دی قسم مان لو انہیں پکا نبی انہیں آکے گل سن ابو بکر جذبات ایک فیصلے نہیں دی دے تو ہے جج کہ ججانو فیصلے جذبات نو تاری نہیں کرنا چاہیے پاکستان ایک غلیظ جسم فروش ماں دی غلیظ تھی دنائے آسمہ جانگیر جتھے کائنات دا ہر گند مکویندہ نا کائنات ایک سب تو بڑی بے حیا بدکار جسم فروش ضمیر فروش غیرت فروش عورت دنائے آسمہ جانگیر کائنات دیا کروڑا سورنیاں کٹھیاں کر لو خدا دی قسم میں کروڑ سورنی ایک پاسے آسمہ جانگیر جیسی بدکار عورت ایک پاسے نراز دیں وہ کتی بھونک دیئے کہ جج صاحب جذبات پہ فیصلہ نہ کریں جذبات نہیں تاری ہونے چاہیے پھر کیا اس جج کو تو مسجد میں ہونا چاہیے تھا ایسا کیا بالکل ٹھیک آکھے انہوں مسیحتے ہونا چاہیے سی پر تینوں کوٹھے تے ہونا چاہیے سی بولا جا بولی بولو یہ کوئی دی بے حیا عورت ٹھیکیدار ملک دی بھونکے تے پاکستان راضی ایجنٹ بنگلہ دیش دے مسلمانہ دی قاتل تے غدار لیکن پاکستان میں جڑا بھونکے ایتھے دو بندیاں دی عزت ہوتی ہے جڑا ملک نو بھونکے یا دین کے بھونکے لیکن بھونکن والے بھونک دے رہاں دیں انہاں صفحہ جو ممتاز قادری نکل دو چیر کے رکھ دیں تھوڑا جہولی بولو
نبی دے پیارے غلام ابو بکر فرماندے نے منیا کیوں نے انہیں کیا سا نہیں منے ابو بکر آندے سن لو سچا نبی ہے آندے فیصلہ دے مگر پوچھ ضرور لے دوواں دی گلاں دی گل تے سن ابو بکر آندے فیصلہ ہی ہوئی نے پوچھنا ضرور ہر گل وچ تحقیق ضروری معاملہ نبی دی عزت ہوے تحقیق کرنا بھی چول پونا ہے یہ دا مطلب ہے تحقیق تے ٹائم پہ لاندے ہو معاملہ مصطفیٰ دی عزت دا خدا دی قسم ہے جیڑی فکر ابو بکر دیتی 1974 اوہ روشنی نورانی نے پارلیمنٹ جیڑی فکر ابو بکر دیتی صدیق دی لائن تے صدیقی چل کے 74 دی اسمبلی وچ دھوڑ کڑ دیتی قادیانیت دی اوہ روشنی لے کے ہائی کورٹ بینچ اسلام آباد چایا جسٹس شوکت عزیز صدیقی توجہ ہے کہ نہیں ناموس رسالت کے تحفظ لئی ڈھیر تحقیق دی ضرورت نہیں صرف ایک کم ہونا ضروری ہے اماں دا نیک ہونا تے ابے دا ایک ہونا میرے نبی کائنات علیہ السلام دے پیارے غلام ہو ابو بکر صدیق سچے آئے سرکار کو لاتے اندنے آقا برادری دے بڑے لوگ آئے اندر تساں اعلان کیتا میں گھر نہیں گیا پھڑ نہیں گیا بچیاں کو نہیں گیا تساں یقیناً اللہ دے نبی ہو دیو جی دلیل دو میں سجنہ شریکہ دا منہ پھنا نبی کے کائنات مسکرا کے فرما ابو بکر سنا تیرا شام دا سفر کی میری ابو بکر آنے میں حیرت زدت تاؤنا سی جو میں مندہ نا میں کہ حضور بہت کامیاب رہا فرمایا ابو بکر ایس واری کہاں شام دی منڈی ہے جو ہول پائے گئی ہے تیری تھوڑا جا ہولی بولو ابو بکر اس واری تیرے مال دی ڈھیری تے لوگ ہیں کہ نتھی ہوئے نے جڑا تاجر آدھائی تیری ڈھیری تو اٹھ دائی لائی ابو بکر مسکرائے پھر نبی نے فرما ابو بکر سنا جڑا خواب ویکھے وہ بھی تعبیر پوچھی ہوئی جڑی گل راغب دسی ہے حالی بھی کوئی پوچھنے والی گل رہ گئی ہے ابو بکر ہاتھ جا کے مکے دے لوگوں اے محمد اللہ دا سچا نبی ہے اے مکے وچ پہ کے شام دیا خبراں پیا دیندا بیٹھا یہ خبراں ابو بکر اسلام دے دائرے وچ آیا علم غیب دے عقیدے نال تعلق رکھ کے ابو بکر اسلام دے دائرے وچ آیا غیب دی گل من کے تے مولوی صاحب غیب والی گل تو سڑ کے ایمان دے دائرے چ مڈھو گئے ہی بھاجے ہولی ہولی بول 1400 سال بعد ابو بکر والا عقیدہ جڑا نبی جتھے ہوئے کائنات دی خبراں دیندا ابو اللہ جب نبیوں کو سننا دینا ہے پھر نبی اُدھی دانال مردے زندہ کر دینے اُدھی دانال انیاں رکھا دینے اُدھی دانال مریضان شفا دینے پھر نبی حجریاں میں چھپا کے لوگاں دیا گھراں دیا خبراں بھی لکھ دینے اور جب اے جناب عیسیٰ روح اللہ دا عالم ہے کہ پھر میرا نبی ورائے ورائے پھر کیوں نہ کیے اچھا
یہ نہ لڑائی نہ جھگڑے نہ رولے نہ رپے پاکستان کھپے توجہ ہے لڑائیاں جھگڑیاں چو بچ جاؤ فساد کچھ نہیں دے لگتا عالی مولوی اور لڑ لڑ لے تھکے ظالم و مسیحاں دی صفیہ نمازیاں دے خوناں نال رنگین کر کے بھی لے تھکے ہسپتالاں سکول جا کالجاں دے بچے مارن والے موزیو حالی بھی لے تھکے مسافراں نو بساں تو اتار کے فیر تساں مارے ہسپتال تساں اجاڑے سکولاں وچ دھماکے تے بچیاں دیاں گردناں کٹ کے نعرے لاون والے ہو حالے بھی لے تھکے خدا دا نا جس کمینی حرکت تو باز آ جاؤ دین بدنام نہ کرو دین بچے مارن نال نہیں بچدا کربلا دے تاجدار حسین نے پوچھا اگا بچے مارن نال نہیں بچدا بچے کٹاون نال دین بچدا ہے علی اصغر محمد کٹا کے اندر مصطفیٰ کا دین بچدا ہے اکبر رسولہ بنا کے کٹوا کے اندر نونے کا دین بچدا ہے او بھائی عباس دے بازو وچ چمدا چوندے پھر گئے اگے گھر لٹ گیا بچے کٹ گئے مگر مڑ بھی میں کامیاب کیونکہ ہر سال لٹا کے نونے کا دین بچایا کٹن مارن نال دین نہیں بچدے مولویو اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ انہیں چیزیں تے بچ جاؤ تباہیاں بربادیاں نہ پھیلاؤ محبت پیار نال یہ تساں دین دے معیار پورے پیمانے سے نہیں آتے نسل تک کیا قصور ہے اپنا جبر والا دین قوم تے مسلط نہ کرو خدا دا نہ ہے جو تساں دین تو ہٹ چکے ہو انہاں دا کیا قصور ہے صحابہ دا نام بیچنا ہو رہے صحابہ والی گل اپنانا ہو رہے سانو بزرگان خدا دی قسم خواجہ قاسم سے بیٹھنے انہاں دے وڈیاں سانو ڈرامہ بازی سوفدہ بازی سانو سکھائی نہیں سانو انہاں کا پترہ جو تساں بھی غلط ہوتے گال سچی کرنا بس یہ اپنے آپ کو درست کرو اسا انسان ہے غلطی کر سکنے سست ضرور ہے سانو حسین دے نام تے سیاست کرنی نہیں آئی سانو صحابہ دے نام بیچنا نہیں آیا سانو خالی پانی ایک کشتیاں پھجا کے سیلاب زدگان کی مدد کرتے ہوئے فراڈ نہیں آیا سانو یا اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت تے ٹرک تے اے لکھیے تے موڑا کیے اس بھی دے دیو کھلا بھی دے دیو سانو اے ڈرامہ نہیں آتا راستہ نے ازانے اے جی ڈرامہ ملاد دینا تے بندے صدیے تے حرام جے غیبانہ جنازے تے بسا بھری ہو جائے سانو فراڈ نہیں آتا توجہ ہے کہ نہیں بندہ جو مر جائے مڑ کے یہ دعا مرن تو بعد کوئی دعا لگ دیئے بندہ جو کیا کول ساتھا تو کر دیو کچھ جی نہیں پڑھتا سانو جو ڈرامہ نہیں آندا کہ تو کم از کم بدیالی بولی تو بول جب مرن تو بعد کوئی شاہ نہیں پڑھتی کہ غیبانہ جنازہ بھی مرن تو بعد ہے دعا بھی مرن تو بعد ہے کملیا تو کم از کم ماں پیو دا جی دیا 5-7 جنازے تک کھڑکا کیسا قیدہ تے دین ہے آؤ سچی تے سچی گل کرو ملکوں بڑی سیانی ہوئی انٹرنیٹ نے تو بال سیانا کر دیتا ہے بے شک خدا دی قسم بڑے سیان سننی تے ایڈے سیانے اگا بھی ویندے پیچھے جتی بھی ویندے کوئی او نہ چال لگے کچھ بار بار دروازے ویندے شاید لنگر اس سے پسو آنا تے ہے سبحان اللہ کو گئے انشاءاللہ چاہتا عقیدہ تے نظریہ ابو بکر والا ابو بکر آنے نبی مکہ چ بیٹھ کے شام مکہ چبا کے بولو مکہ چبا کے ساڑھے سجن کی آدھے نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا انہوں آکھ لنگر کی دا کھانا ہے کھاندہ ہی نبی دے بھوک دا بھی نبی نوے موزیت ہے تو بندہ ہی لگا نبی نو نہیں پتا دیوار دے پیچھے دا کملی والے دے صحابہ دا عقیدہ کی حضور دی بارگاہ وچ ایک سائل آیا بھوک لگی ہے سرکار فرمایا کون دی بھوک دور کرے گا ایک صحابی لے کے گھر گیا دوپہر دا ٹائم نہیں رات دا ٹائم آئی گھر گیا گلیاں محلے مردہ مرادا گھومدا گھماندا گھر جا کے بی بی نو آدھا کھان پین نو کوئی چیزوں نے کیا تھوڑا ٹکارے رات اوکھی لمسی بچے بھی بھوکے میں بھی بھوکے ہو سکا بچے سما دے تو بھی بھوکی رہے روٹی لے آ نبی دا سائل آئے خالی نہ جاوے روٹی اکو رکھ دے بتی ٹھیک کرن دے بہانے بتی کل کری میں خالی منہ ہلاواں گا مہمان رج کے روٹی کھائے گا
نبی دے دربار چو سال خالی نہیں آیا، تربیت یافتہ غلام اتنے آلہ نے انہیں بتی بجھا دیتی، کئی گلیاں پرے کئی محلے پار، رات کا ٹائم بتی بجھ گئی، صحابی خالی منہ ہلایا، مہمان رج کے کھانا کھا لیا، جب فجر دی نماز میں صحابی مہمان لے کے آیا، مدینے دے سلطان مصطفیٰ کریم نے اپنے صحابہ دے ہجوم میں جبا کے فرمایا، اے میرے یارا جیڑا کم تو رات مہمان نل کی ہے، تیرے اس عمل پہ میں بھی راضی ہوں، میرا رب بھی راضی ہے۔ صحابی والا دین کی دے کولے، صحابی والا عقیدہ کی دے کولے، وہ بریلی اللہ بابا اندر سر عرش پر ہے تیری گزر، دل پیش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل پیش پر ملک کو تمہیں کوئی شے نہیں، مجھے تو جان پہ دیا، خدا خدا کا یہی قدر نہیں، اور کو مفرم کر جو بغا سے ہو سچا عقیدہ ابو بکر والا، ہولی ہولی بولو۔ ایک باری سرکار فرمایا ابو بکر، عرض کی دی جی آقا، حضور فرما دیں ابو بکر جی آقا، یار جنہ میں نے تیرے مال فائدہ دیتا ہے، مالو آجن قطو ما نفانی، مالو ابی بکر صدیق، یار میں نے تیرے مال بہت فائدہ دیتا ہے۔ ابو بکر خوش ہوں دے، دیڑ جان دے، فقر کر دے، ہاتھ بن کے آنے یا رسول اللہ، حال انا ومالی اللہ لاکا یا رسول اللہ، حضور میری شے ہے ہی کیڑی، میرا تو مال بھی تو آٹا ہے، میں بھی تو آٹا، ہولی ہولی بولو۔ مال کی دا ابو بکر نہیں آکھنا حضور میرا قدوتا، اب وہ کمال ہے، یہ آکھنے اب وہ کمال ہے، ابو بکر نے یاک سکتا بول تفائے، ابو بکر نے حضور مال میرا تے تو آڈا تے نہیں میری، اب وہ کمال ہے، یہ مال کس کا؟ اللہ، یہ سب کچھ کس کا؟ اللہ کا، ابو بکر نہیں پتا، اب بول لو تو صحیح، کئیاں نو اے میں بات اسا پیر دی گل کرنے ہیں، او اللہ نو تلے لائے ہم بندے دا پترا، اوہ پیر دی گل پیر دیئے، بندے دیئے، ماں دیئے، رب ہے، اوہ اللہ رسول حالانکہ مثالہ نال نہیں سمجھ آندے تو کیونکہ بے مثال جو ہوئی گل، تو گل کرے چیئرمین یونین کونسل دی میں بھاج کے لائے ہم نواز شریف نو، یہ مطلب ہے چوالی مار رہے ہیں نا میں، اسا گل کرنے ہیں پیر دی، ماں پیو دی، مولوی بھاج کے ہیں، اللہ کی بات پر انہوں آکھ بندے دے پترہ گل نکی ہے، کیڑا بےمان ہے جڑا رب نو نہیں مندہ، مالک کون، خالق کون، رازق کون، بولو لیکن کئیاں دی طبیعت ہے میں خراب، داتا صاحب چاکھو فوراً ڈینگی لڑ گئے، داتا نہیں اکھنا کہ اوے مولوی اشتہار چھاپ دن الملک، الملک فہد بن عبدالعزیز الملک، مقابل کے مرنی قرآن دا انکار پہ کرنا ہے، ملک اللہ ہے، قرآن دا الملک القدوس، اتھے دین نہیں ڈگیا، ابو بکر صدیق اکبر دین نہیں ڈگیا، عمر فاروق اعظم دین نہیں ڈگیا، عثمان غنی دین نہیں ڈگیا، علی اعلیٰ دین نہیں ڈگیا،
اینج علی حجویری نو ذاتا آکھے دین زمین تے آتے بندے دے پتر بن علی علی بول لیول ایک رکھ میں یار بنا ہر بلڈنگ تے مکے ہر ہوٹل تے مدینے الملی سلمان بن عبدالعزیز اتھ دین نو کچھ نہیں ہویا مولوی نو حافظ آکھو دین نو کچھ نہیں ہوتا حافظ اللہ میں نو مولانا آکھو میں دین نو کچھ نہیں ہویا تیرے مولانا نال کچھ نہیں حافظ نال کچھ نہیں اللہ نے مولانا تے ہاں ہی میں علی علی بول میار ایک رکھو تاکہ دین سمجھ آوے قوم بڑی سیانی حضور فرماتے ہیں تیرے مال فائدہ دیتا ابو بکر آندے نے یا رسول اللہ ہم انا ومالی الا لکا یا رسول اللہ حضور میں مال بھی تو آتا ہے میرا کچھ نہیں ہے میرا سب کچھ تو آتا ہے تائی تو بریلی کا سلطان آتا ہے ہمارے تمہارے لیے اٹھے میرا تمہارے لیے زمین سما تمہارے لیے نکیم عطا تمہارے لیے چنین چنا اچھا ویکھو میں یار کی ہے حضور نے فرمایا علی اریا اے میرا بستر ہی تو رات سو جا دمی ہو سی فجر علیہ مانتا واپس کری موڑا جانی پٹور پہ سدھے نکلے اجرے چوں تے علی آنا علی لمبی دوڑ کے چادر سو گئے علی آنے خدا دی قسم سوندا تو میں زندگی بھر رہا پر چاسمہ نو سرکار دے بستر تے آئی ایک نکی جے گال کروں آجے چنگی نہ لگ جائے تو بالکل فوراً ڈیلیٹ کرنا میں آکھا جے بستر اٹھامن دا تھوڑا جے بھی ثواب ہوندا تو علی نبی علیہ بستر چال ہے اگر کوئی دل ازاری محسوس کرے تو اجتماعی معافی میں منگنا مگر گل میں ٹھیک بڑا جی حولی بول ابو بکر صدیق سو گئے علی سو گئے نبی دے بستر تے علی پاک سو گئے لمبی تان کے نبی نکلے ویخ کریم دا پتہ نہیں کی موڑ آئی میرے سرکار دا اینج بوئے جو نکلے جاندیا سرکار اینج ماری مٹھ مٹی نو بار کسٹی انہاں دے منہ تے بھی اکھاں تے بھی تے سیرہ تے بھی بہ گئی لیکن ہن ایڈے پکے تے زدی تے ڈھیٹ دوتھے ٹاڑ کے اکھاں اڈ کے سوری رات کھڑے رہے ہلے چلے نا تے جدو فجر پہ گئی تے ایک دوے نو آدھے آج نکلتا نہیں آج ستو ہے دیکھ لو آج نہیں آ رہا سیانے بندے انہیں کہا موجیاں ہو وہ ٹور گیا ہی نہیں ایک دوجہ نو کی آدھے اپنے بھائی دیکھا بھائی آپ نے دیکھا میں نے کہا نہیں ہم نے بھی نہیں دیکھا بھائی کدھر سے گئے ہوں گے ایسے جڑا پکا بندہ ہو سکتا پچھلے دروازے سے نکلے ہوں گے بھائی ادھر سے نہیں گئے ادھر سے جاگتے تو ہم بھی دیکھتے بھائی ادھر سے نہیں گئے بھائی بات پکی ہے ادھر سے نہیں گئے سیانے آ کے مٹی نہیں پا گئی توجہ ہے کہ نہیں اور اگلی گل مل سمجھ نہ آوے تو میں کی آکھ سکنا جے سمجھ آ جاوے تو میں تو ہدایت دیاں گا اور سن جڑے آدھے نبی حاضر ناظر ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آکھا میں آکھا جڑا تواڈے وڈیاں دے وچوں لنگ کے نظر نہ آوے بال قیامت میں آئے گا تکبیر نعرہ رسالت مجاہد اہل سنت فرمائے اہل سنت حضور لنگ وچو مجمع چیر کے مٹی پاک ہے میں تو مٹی کیوں پائی نے اس لئے فرمایا جب میں مٹی نہ پاندہ تے نہ کھڑے پچھلے دروازے سے نکلے ہوں گا بھائی ادھر سے جاتے تو ہم دیکھ لیتے حضور نکل گئے مجمع چیر کے لیکن ہنو بھی ایڈے ڈیٹو نہ کہ لبنا ضرور ہے نبی نو مولوی احسان ظہیر آل حدیث مولوی نے دو نسخے لکھے بڑے چس سالے آدھے نبی نو لبن دے دو طریقہ ہے ایک مسلمان آلہ ایک بیمان آلہ انہاں کا مسلمان آلہ طریقہ ہے جڑی گلی چو خوشبو آوے سمجھ لو نبی گزر جو ہے ایمان اعلیٰ طریقہ اور تو مسلمان مومن ہے تو خوشبو آوے ساڑھے ایک
مناظر گزرے علامہ عنایت اللہ سانگ لہل والے رحمت اللہ علیہ حضر میں ایک ٹرین تبہ گئے ایک سڑے ہویا بیلی کی بیٹھائی انہیں پوچھا کدھروں آ رہے ہیں میں کہا پاک پتن شریف ان وقت کرنٹ لگیا حضرت چھو ادھر ایک جنتی دروازہ بھی ہوئے ادھر سے جو گزرے وہ جنتی ہوتا ہے فرمایا سا دعویٰ کدے نہیں کر دے اور اللہ اپنے کرم نال نواز دے تو سبحان اللہ تم بھی تو گزرے ہو گے نا بھائی انہیں کہا جی کئی باری پھر تو تم جنتی ہو نا انہیں کہا جی الحمدللہ اللہ دے فضل سرکار دے کرم نال یہ پھر رمال دیجئے انہیں رمال دیتا کہ سن کر لگ گیا سڑے ہوئے بیلی فرمایا ایک ہی پہ کر دے ہم نے حدیث پڑھی ہے نبی کی حدیث میں لکھا کہ جو بندہ جنتی ہوئے اس کے لباس سے جنت کی خوشبو آوے آپ کے ربال سے تو جنت کی خوشبو نہیں آ رہی بھائی تے علامہ عنایت اللہ فرمایا ادھی حدیث پڑھیے یدی پیئے کیوں کی میں فرمایا بڑھ کے مرنی پوری حدیث ہے میں سرکار فرمایا جنتی دے لباس سے تو جنت دی خوشبو آن دیئے مگر آن دی صرف جنتی نوے تھوڑا جے ہولی سبحان آن دی صرف جنتی نوے کہ ساڑھے علاقے تھا ساڑھے ذمہ دار ہے کہ ایک بزرگ سی وہ میرے نال دی اکثر بعض اوقات لڑائی محبت پیار بھی کر دیا میں نے تھوڑی نے سنی ہے ایک گل چنگی نہیں لگ رہی جیڑا پیر پیچھو ہاتھ بندے ہو یہ نہیں چنگی لگ رہی میں کہا بندے تو سمی ہو لیکن میں کہا ایک گل تھوڑا جیڑا میں کہا اللہ دے ولیاں دی کرے نا دشمنی میں کہا میں خدا دی قسم تینوں لکھ دینا میاں صاحب گل وہ کتیاں پیچھو ضرور ہاتھ بندے عرصہ ڈھیر گزریا میں جامعہ ادھر چو واپس آ گیا ایک دن ہے میں گیا تے ساڑھے پینڈے چو چوری تے اکاڑے ہوں کتے سدے ہونا تے میں اتریا تے میں دیکھا ڈھیر سارے بندے پیچھے تے وہ بندہ ہاتھ بن کے پیچھے تے میں دوڑ لا کے مفاج کیا کہ میں کمیاں صاحب فقیر دی گال سچی ہو گئی ہاتھ بننی پھرنے دے کتیاں مگر توجہ ہے کہ نہیں سرکار نکل گیا مجمع چیر کے انہاں کیا لبو نبی نو یہ میں لبیے انہاں ہون مسلمان ہوئے نا تو خوشبو آوے آنا انہاں کا کھوجی سدو کھوجی آ گئے ہون کھوجی اگو تے کھوجے ہاتھ بنا ہون کھوجی اگو دس رہے اے پیر جا رہے ہیں اے نشان جا رہے سدھا کھوجی پہنچا غار دے اٹھتے تے کھوجی آندہ ہے یہ کھوجیاں دی تے کھوجیاں دی کلامت ہو دی جیڑی مسیح تے یا رسول اللہ لکھیا ہوئے نا نہیں لیں دے ایک دوران سبحان اللہ اگلی گل کرن تک خراب ہو گیا نا لائن مٹ خراب کی آنے نے پوچھے بھائی اور کھوجی اتے کھڑے کھوجی کیا میں کھوجی ابو بکر تلو بولے حضور کھوجی تے کھوجے سر تے آگئے سرکار فرمایا گھبرانا رات میں نظر نہیں آیا اور قیامت تک دور نظر نہیں آیا کیا بات جیلتوں میں کھلا چاہنا ہے پھر میرے علی پیدا کر پھر دنیا کے بس سبحان اللہ اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کہ میرے علی کے
بکر والا عقیدہ بولو ابو بکر والا سچا تے سچا عقیدہ کیڑا علامہ جلال الدین سیوطی لکھا بابا نہیں 75 مرتبہ جاگ دیا سرکار زیارت میں 75 مرتبہ بابا سیوطی لکھ دے علامہ سیوطی ابو بکر کے سرکار دو میں غارج بڑھ گئے اور حالت اندازہ کرو روزانہ روٹی ٹکر کھانا پینا ابو بکر دے گھروں آئی ایک دن ابو بکر آکھن لگے سرکار میں نے بھوک بھی لگی نے تو پیاس بھی لگی ہے میرا کچھ کرو توجہ ہے بھوک بھی لگی تے پیاس بھی تو میرا کچھ کرو ابو بکر کو نکما لے کوئی فیڈر پیمان والا ہے ابو بکر کوئی چھوٹی کلاس کا طالب علم ہے ابو بکر سردار چیف جسٹس ٹائم دے قبیلے دا سربراہ تے نبی نو پہنے بھوک لگی ہے تے پیاس بھی تے میرا کچھ کرو علامہ سیوطی فرما دیں ابو بکر انجا کیا نا سرکار مسکرا پہ فرمایا انج کر پیچھا ٹورے آ جا اے میں مڑدا جائیں تے جا نہرے پچھوں تے پیا بیٹھے کتے ہیں بولو غار اچ بیٹھے نا غار اچ کو گلیاں ہوتی ہیں غار اچ کوئی روڈ کے سڑکیں ابو بکر سیانا بندہ اس تو وڈا کون آئی سرکار دے نوکرہ میں سیانا حضور فرمانے پیچھا مردہ جاؤ اے میں مردہ جائیں کہ ابو غار اسی اپنا نہر اسی پانی پیا ابو بکر آنے میں بھی ٹور پیا کیونکہ صاحب بھی پوچھ دے ہے نہیں حضور غاراں دے وچ کدھروں آئیاں نہراں تے کدھروں سڑکاں انہوں جو پتہ بس آنکھ دیتا نے آدھر میں ٹریا ابو گلی کھلی میں ادھر ٹر گیا ابو نہر راستہ کھلیا میں ادھر ٹر گیا ابو راہ مڑیا میں ادھر مڑ گیا مردہ مڑاندہ سدھا میں پہنچا ابو نہر آ گئی اکے نہر دے اتے میں پہنچیا تے نہر دا میں ویکھیا پانی دودھ تو بھی چٹا تے خوشبو کستوری تو بھی زیادہ تے جدوں میں چلو بھر کے پیتا تے شاید تو بھی مٹھا رج کے میں پی لیا رج کے پی کے تے میں مڑایا واپس تے مسکرا کے پوچھیا نے سنا پیا ہے پہلے میں نہیں پوچھیا ہون میں آکے حضور یہ دسو یہ غاراں وچ نہراں کدوں آ گئی ہیں حضور فرمایا ابو بکر جدو تو اے پانی منگیا رب نے آکھیا جبریل جی مولا مالک نبی ہے آگا میں کو ہون لنگر آگے ہون کوڑی میں جان کل چھڑوں ایسے سبحان اللہ ابو بکر جدو تو سوال کی تے رب نے آکھیا جبریل پہلے مسلمان نے پہلے تھوڑا جاؤ پہلے مسلمان نے منگیا نبی کو پہلے مسلمان نے کہ عقیدہ چلنے ایو آخری تک اگا ویکھو ایدے ویکھو دونوں پوچھ کے دسا بے کی یہ نہیں اگا ویکھو جڑا ہون وہ دے والے کہ اللہ کرے نواز شریف دا ٹکر کھاوے جڑا آگا ویکھے مدینہ دا لنگر کھاوے سرکار فرمایا پہلے مسلمان نے جب سوال کیتا جبریل آکھیا پہلے مسلمان نے منگیا نبی کو آخری تک عقیدہ چلنا ہے تے پتہ لگے جڑا نبی دے بوئے تو منگے رب خالی نہیں موڑا پاوے انہوں جنتی لہرہ دا کنکشن غارہ نال چیرنا پوے اللہ محمد نے دروازے دے سائل میں خالی نہیں لٹانا رب نے چلتی لہر دا کنکشن جوڑ کے تیرا سوال پورا فرمایا ابو بکر جڑی گل کیتی ہے بریلی کے سلطان اپنے لفظوں میں چاہتے
آمن الناس، ایمان لے آؤ ان جی میں صحابہ لے آئے. یہ دیوانے مستانے پروانے ایسا انداز ہوئے کہ لوگ دونوں آنکھیں نبی دے چلے تھے دیوانے. اللہ کریم اسے سچے تے سچے تے پاکیزہ عقیدے نو زندہ رکھ کے اس سے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تینوں میں نوے سعادت بخشے کہ اپنے بچیاں نو نال ماڈرن تعلیم دے نال انہوں دین ضرور سکھائیے تاکہ جنازے شرمندہ نہ ہونا پاوے پیو نو. نسل نو دین سکھائیے تاکہ بچے نو کلمہ قرآن درود آندا ہو انہوں پتہ ہوئے ابا مر گیا میں کی کرنا ہے. بد نصیب ہو چودھری، بے حیاء ہو نواب، کمینہ ہو سردار جڑا کوٹھیاں مربے جدادہ دے گئے کہ وہ دے پتر جنازے کھڑا ہے. پہلے انہوں وضو نہیں کرنا آیا جے اوکھا سوکھا ویچی آ گیا تو ان پیو دا جنازہ نہیں پڑھنا آیا. بچہ بے قصور ایک کمینہ مرن آلہ ہے. اس تو پہلے کیا مرن تو بعد اسامیہ میں جا کے پچھتائیے. زندگی دا کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ تے شام ہو جاوے. پترانو انگریزی بھی پڑھاؤ، میتھ بھی پڑھاؤ، انہوں کیمسٹری فزکس بایو بھی چنگے ٹیچر پر پڑھاؤ، مگر دین ضرور دے وہ تاکہ تیرا میرا پتر اس زمین تے چلے تو انہوں پتہ ہوئے ماں دا حیاء کیے، بہن دا احترام کیے، پیو دا تقدس کیے. یہ ساری چیزیں سانو ادو سمجھ آنگے جدو اولاد نو اپا دین دے کے مرانگے. کہ آؤ اس تصور نال اپنے آپ نو قائم رکھو تے جتنے آل سنت و جماعت کے حسین ادارے الحمدللہ اللہ کریم اس درویش کی قبر نو نور نال منور فرماوے. دین و دنیا خواجہ فقیر محمد خدا دی قسم چولستان دا ٹبا ہوئے یا ریگستان دا تھر ہوئے. جدو ویکھی دا نا خواجہ صاحب دا فیضان دینی مدارس دے خوبصورت بلڈنگاں دی صورت تے دلو دعاواں نکل گیا اللہ اہل سنت دے ہر ایو جا پیر نو خضر دی عمر دے. تے ماشاءاللہ ہر شہر اچ مدرسہ لیج بھی ہے خواجہ صاحب دا، چوک اعظم وچ بھی، فتح پور بھی تے سونا مدرسہ. خواجہ قاسم صاحب بہت خوبصورت اور مستند عالم تے جوانی وچ ماشاءاللہ دین اسلام دی ترویج و اشاعت واسطے مسلسل مصروف. جی میں آپ سونے جی میں مدرسہ بھی انہیں سونا بنایا ہے. جامعہ قاسم الہدا بکھر بڑا خوبصورت مدرسہ. تے اپا ایک اقبال نو کم از کم حضور دے دین دا بنائیے چوکیدار تے مڑ قبر موجہ بنائیے. اللہ پاک بانو میں نو اپنے مدارس نال معاملت کر کے اپنے مدارس وچ بچیاں نو تعلیم اسلامیہ نال اٹیچ کرن دی توفیق عطا فرمائے. اگر دوران گفتگو میری گل کسی نو چنگی نہ لگی ہوئے تے ہوئی ہوئے کسی دی دل آزاری، میں اجتماعی تواڈے کولوں معافی. یہ عقیدے دے اعتبار نال کسی نو تکلیف ہوئی ہے تے اللہ انہوں اور تکلیف دے.